آج کتاب کا پیش لفظ جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ پڑھ کر آپ کو سنا دوں۔ اس پیش لفظ کا عنوان ہے میں نے جب لکھنا سیکھا تھا۔ یہ کیوں ہے عنوان، یہ جب آپ سن لیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا، تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا۔ سردیوں کی نرم دھوپ اسی طرح گلی میں بکھری ہوئی تھی، لیکن مکانوں کے نقشے بدل گئے تھے۔ 45 سال کی مدت نے کچھ تو خراج لینا تھا۔ میں نے اندازے سے گاڑی روکی، شاید یہیں کہیں جامن کے درخت کی بے ہنگم پھیلی ہوئی شاخوں کا سراغ ملنا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ دھوپ مہربان تھی، پر مجھے تو سائے کی تلاش تھی، اور وہ کہیں نہیں تھا۔ دل ہی دل میں حساب کرنے کی کوشش کی کہ آخری دفعہ کب اس گلی میں پیر دھرے تھے، پر کچھ یاد نہ آیا۔ جب اس شہر میں تھا تو لگتا تھا کہ سب دسترس میں ہے۔ کبھی گلیوں، مکانوں، باغوں کو یادوں کی دھند میں کھو دینے کا خیال ہی نہ آیا، نہیں تو وقت لگا کر انہیں آنکھوں میں بھر لیتا۔ پر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ شہر سے گئے 30 برس ہونے کو تھے، اور اس سے بھی 15 برس پڑے جب اس گلی سے اٹھے تھے۔ یہ لاہور کا سمن آباد ہے۔ شور و غل سے بھری پونچھ روڈ جہاں بستانی روڈ کے بازار سے ملتی ہے، بس اس کے مشرق میں چند دکانوں کی ایک ترتیب ہے۔ پھر بائیں مڑ جائیے تو یہ ایک خاموش سی گلی ہے۔ اسی گلی میں بائیں جانب تیسرا یا اب شاید چوتھا مکان۔ میں نے بتایا نا کہ گلی کا نقشہ وہ نہیں رہا، اب سب اندازے کا کھیل ہے۔ تو میں یہاں اندازے سے کھڑا ہوں جہاں جامن اور آم کے درختوں کے سائے میں لپٹے ایک گھر میں نے پہلے لفظ لکھے تھے۔ یہ گھر میری یادوں کا پہلا مسکن ہے۔ اس کے باہر والے صحن میں جامن کا درخت تھا جس پر ہر سال منو پھل لگتا تھا، اور پچھلے صحن میں ایک آم کا درخت جو پھل کے معاملے میں اپنی مرضی کا مالک تھا۔ انہی دو درختوں کے بیچ ایک مختصر سا مکان، شاید 3 کمرے، شاید 4۔ میری یادوں کا نقشہ بھی اب قابل اعتبار نہیں رہا۔ اب یہاں نہ درخت ہیں، نہ وہ یک منزلہ مکان ہے۔ ایک 3 منزلہ بے ہنگم سی عمارت کھڑی ہے جو میری یادوں کی وسیع حویلی سے بہت چھوٹی لگ رہی ہے۔ اس میں کوئی اپنائیت نہیں ہے، ایک بھدا پن ہے، ایک اجنبیت، بات کرنے سے گریزا۔ میں کچھ دیر مایوس کھڑا اسے دیکھتا ہوں، پھر پلٹ جاتا ہوں۔ انسان کو یادوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ گھر کے دونوں جانب برآمدے تھے۔ اندرونی برآمدے کے بعد صحن کے دوسری طرف ایک ٹین کی چھت والا عارضی کمرہ، جس کی چھت پر توری کی بیل پھیلی تھی، اور کمرہ، چھت اور بیل سب آم کے درخت کی آغوش میں سانس لیتے تھے۔ اسی کمرے میں کتابوں کے ڈھیر تھے، امی کی کتابیں، ابو کی کتابیں۔ میں نے شاید پہلا لفظ تو اس مکان کے کسی اور گوشے میں لکھا ہو، پہلی کتاب بھی کسی اور جگہ پڑھی ہو، شاید امی کی گود میں، ایک اونچی چھت والے کمرے میں لگی مسہری میں دبک کر۔ لیکن جب لفظ پڑھنے سیکھ لیے، لکھنے سیکھ لیے، تو اس کمرے سے محبت کرنا بھی سیکھ لیا۔ یہیں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ امی اور ابو دونوں لفظ کی دنیا کے لوگ تھے، اور میں ان کی مشترکہ دنیا کا پہلا شہری تھا۔ یہ کیوں کر ممکن تھا کہ وہ مجھے حرف اور معانی کے رشتے سے روشناس نہ کراتے۔ امی میری پہلی درسگاہ تھیں، ابو میرے پہلے استاد تھے۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے جب بولنا سیکھا ہوگا تو بھی انہی کا نام لیا ہوگا، جب لکھنا سیکھا ہوگا تو بھی انہی کے نام سے آغاز کیا ہوگا۔ امی اور ابو دونوں کے انداز جدا تھے، پر مقصد ایک ہی۔ ابو جب تک جیے روزانہ کسی نہ کسی تلفظ کی غلطی پر مجھے گھرکتے رہے۔ ان کی دنیا میں میرے لیے ہر شے کی معافی تھی، لیکن لفظ کی ادائیگی پر کوئی سمجھوتا نہیں تھا۔ امی کی کتاب کے سارے سپارے البتہ محبت کی منزلوں میں تقسیم تھے، اس لیے وہ ہمہ وقت میری پناہ تھیں، پر اس معاملے میں ابو کی ہر سرزنش پر وہ میرے پیچھے کھڑے ہونے کے بجائے ہمیشہ ابو کے کندھے پر ہاتھ رکھے ملتی۔ شعر ہو کہ کہانی ہو، لکھے ہوئے لفظ سے دونوں نے بڑی محنت سے میرا رشتہ استوار کیا۔ بولنے والے لفظ کی حرمت سکھائی، لہجہ کیا ہوتا ہے، ادائیگی کس چڑیا کا نام ہے،
اوقاف کیا بلا ہیں، یہ سب علم اسی گھر کی درسگاہ میں بہت بچپن میں ودیعت ہو گئے تھے، جو اب نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، بس ذہن کے ایک گوشے میں، دل کے ایک کونے میں۔ ابو پڑھاتے تھے، ریڈیو آرٹسٹ تھے، ٹیلی ویژن پر بھی پروگرامز کا ایک سلسلہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ گھر کی گاڑی چلانے کو 20 گھنٹے کام کرتے۔ امی کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں پاکستان کی بہترین مقررہ تھی۔ گھر میں اتنی جگہ نہ تھی کہ ان کی ساری ٹرافیاں یا کپ رکھے جا سکتے، اس لیے اعزازات نانی کے گھر اور ہمارے گھر میں تقسیم ہوئے پڑے تھے۔ ان دونوں حوالوں سے امی اور ابو دونوں ہی لفظ کے بولنے اور برتنے کے معاملے میں اپنی اپنی پیشہ ورانہ تربیت کے باعث حد درجہ حساس تھے، اس حد تک کہ لوگوں کو پسند ناپسند کرنے میں بھی یہ پیمانہ اکثر استعمال ہوا کرتا۔ جو شخص شعر صحیح نہیں پڑھ سکتا وہ بھلا کوئی آدمی ہوا؟ اب یہ فلسفہ صحیح تھا یا غلط، اس پر بحث کا وقت کوئی نصف صدی ہوئے بیت گیا ہے، لیکن تھا تو بس تھا۔ اسی گلی میں شمال کی سمت چلیے تو ایک اور چھوٹا سا بازار ہے، اس میں ایک کتابوں کی دکان جو تھی اب نہیں، اب وہاں ایک بیکری ہے۔ لوگوں نے کتابوں کی جگہ پیسٹریوں اور کیکس کو دینا شاید زیادہ مناسب سمجھا۔ اسی کتابوں کی دکان کی اونچی چھت 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ اوپر والی نیم منزل پر ایک لائبریری، جہاں سے میں نے پہلی دفعہ کتاب کرائے پر لے کر پڑھی۔ جیب خرچ کا اس سے بہتر مصرف صرف کتاب خریدنا ہی سمجھ آتا تھا۔ پڑھنے سے رشتے کا بیج جب پھوٹ رہا تھا تو میں چھوٹا تھا، کتابیں بڑی تھی، لیکن بچوں کے لیے 50 پیسے کی مختصر کہانیاں کتابچوں کی شکل میں ملا کرتی تھی۔ جب 50 پیسے اکٹھے ہوتے تو ان سے ایک کہانی خرید لیتا۔ بہت بچپن سے قرآن ناظرہ پڑھنے کی وجہ سے رفتار ہم عمروں سے نہیں، بڑوں سے بھی کئی ہاتھ آگے تھی۔ طبیعت میں صبر کا فقدان تھا تو ادھر کہانی خریدی، ادھر کھول کر پڑھنا شروع کر دی۔ سڑک پر ابھی گاڑیوں کا راج آنے میں دیر تھی، اس لیے ایک پیدل چلتا بچہ بڑے مزے میں دائیں بائیں کا ہوش کیے بغیر کتاب پڑھتا چلا جاتا تھا۔ ویرائٹی بک سٹور سے گھر کا فاصلہ اتنا تھا کہ گھر پہنچتے پہنچتے کہانی آدھی سے زیادہ ختم ہو جاتی۔ گھر کے دروازے پر ٹھہرتا، پھر اندر جانے کے بجائے واپس مڑ جاتا۔ دکان تک پہنچتے پہنچتے کہانی ختم ہو جاتی۔ کتاب واپس بڑھاتا اور کہتا، اوہ ہو، یہ تو پہلے ہی پڑھی ہوئی ہے، دوسری دے دیجیے۔ یہ آدھا سچ میری طلب، لالچ اور جیب کی تنگی سب کا ایک ساتھ ہی آئینہ دار تھا۔ دکاندار مہربان ہوتے تھے، چھوٹے سے بچے کا جھوٹ پکڑنا کیا مشکل تھا، پر انہوں نے کبھی مجھے شرمندہ نہیں کیا۔ ہمیشہ ایک کتاب لے کر دوسری پکڑا دی۔ دوسری کے ساتھ بھی سلوک وہی ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے ایک ہی دن میں ایک ہی تماشا 2 بار کرنا ممکن نہ تھا۔ بس اس میں خوش ہو جاتا کہ 50 پیسے میں 2 کہانیاں دل میں اور ایک کہانی الماری میں دھرنے کا موقع مل گیا۔ یاد نہیں کہ کبھی 50 پیسے میں ایک ہی کہانی پر اکتفا کیا ہو۔ اب پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن کتاب کی محبت میں بہت سے شرک شامل ہو گئے ہیں۔ مصائب اور تھے پہ دل کا جانا۔ یہی دور تھا جب چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنانی شروع کی، پھر انہیں لکھ ڈالا۔ اکثر کا کوئی سر پیر نہ ہوتا، لیکن امی اور ابو دل لگا کر پڑھتے، تعریف کرتے اور مزید لکھنے پر اکساتے رہتے۔ اگر بات یہیں تک رہتی تو کوئی عجب نہ تھا کہ میں لکھنے کو کار آسان گن لیتا، لیکن امی ابو نے پڑھنے کے ارتقاء میں بھی کوتاہی نہ کرنے دی۔ جلد ہی احساس ہو گیا کہ جو پڑھ رہا ہوں ویسا لکھ نہیں سکتا۔ لکھنے کی مشق جاری رہی، پر ایک امتحانی نقطۂ نظر سے، کب کچھ ایسا سرزد ہو جائے جس کی بنت ویسی ہی ہو جو چھپے ہوئے لفظوں میں نظر آتی تھی۔ اس بیچ بہت سے موسم گزر گئے۔ سمن آباد سے اٹھے اور ایک نئی بستی میں اپنے گھر آن براجمان ہوئے۔ ارد گرد سب ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے، صحافی، شاعر، ادیب، مصور۔ حلقہ ارباب ذوق کی کتنی ہی محفلیں گھر پر سجنا شروع ہو گئیں۔ اس دور کے ہر بڑے نام کو قریب سے دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان سے فیضیاب ہوئے تو روز اپنی کم مائیگی کا احساس ہوا،
لیکن سکھا دیا گیا تھا کہ یہ درس مایوسی کا نہیں، خوب سے خوب تر کی جستجو کا ہے، سیکھنے کے نئے راستوں کو کھوجنے کا ہے۔ آہستہ آہستہ اعتبار کی کچھ بنیاد اٹھا پائے تو تحریریں رسائل اور اخباروں کو بھیجنی شروع کر دیں۔ 1 2 درجن شاید سینکڑے تک بات پہنچی، پر کسی نے اس قابل نہ سمجھا۔ پھر ایک دن ایک تحریر ایک اخبار کے فرائیڈے میگزین میں چھپ گئی۔ اس تحریر کو کچھ سالوں بعد دیکھا تو سمجھ نہ آئی کہ اتنا برا کوئی کیسے لکھ سکتا ہے، پر اس سے زیادہ حیرانی اس پر کہ چھاپنے والے نے کس پینک میں چھاپ دی۔ شکر ہے کہ تجزیے کی یہ ایمانداری اس وقت نصیب نہ تھی، اس لیے ایک کے بعد ایک تحریر بھیجتے گئے اور چھپتی بھی گئی۔ یہ بہت نوجوانی کا قصہ ہے، اسکول کے دنوں۔ اسکول سے کالج پہنچے تو بوجوہ لکھنا چھوٹ گیا۔ اب کیا سارے قصے یہی بیان کرنے، پر لکھنا چھوٹا تو پڑھنے کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ کالج ایک طرف، گھر دوسری جانب، پر مسکن کہیے تو ان برسوں میں پنجاب پبلک لائبریری کے گرد آلود ریڈنگ رومز ہی رہے۔ کسی ایک وقت میں جتنا اس دوران پڑھا، پھر عمر بھر اس کی نہ ہمت نصیب ہوئی نہ فرصت۔ کالج، یونیورسٹی، غم روزگار، پڑھتے تو رہے، لکھ نہ پائے۔ حرف اور معنی کا رشتہ سکھانے والے دونوں استاد بھی رخصت ہو گئے، یہی کہتے کہتے کہ مجھے لکھنا چاہیے۔ زندگی کے پچھتاوے بہت کم ہیں، لیکن یہ ضرور کہ ان کی امید پر پورا نہ اتر سکا۔ زندگی کے وہ سب سال یوں گزرے کہ میں نے کچھ نہیں لکھا ماں سوائے پروجیکٹ رپورٹس اور تحقیقی مقالوں کے۔ قلم سے جڑے سب رشتوں پر اس دوران بہت گرد پڑ گئی۔ پاس سے گزرتا تھا پر پہچان نہیں پاتا تھا۔ پھر کچھ دوستوں نے یاد کرایا کہ زندگی جامد سی ہو چلی ہے، لہجے میں تلخی در آئی ہے، برسوں سے گردا گرد ہوتا تماشا دیکھ دیکھ کر جی اوب سا گیا ہے، بات سنی تو ہے پر کہی نہیں ہے۔ یوں لگا کہ اب بھی نہ کہہ سکا تو مر ہی نہ جاؤں۔ ایک عمر کے بعد قلم اٹھایا، کچھ منتشر سے لفظ کاغذ پر بکھیرے اور ایک مشہور اخبار کو بھیج دیے۔ کرنی یہ ہوئی کہ کالم کی صورت وہ لفظ ادارتی صفحات پر چھپ بھی گئے۔ کچھ دن یہ سلسلہ چلا، پھر ایک تحریر مسترد ہو گئی کہ آتش گیر بہت تھی۔ اگلی لکھی تو اس کا طول شب فراق جتنا نکلا اور اخبار کا صفحہ تنگ تھا۔ اس کے بعد کی تحریر قومی مفاد کی دیوار نہ پھلانگ پائی، یوں ایک کے بعد ایک تحریر واپس آتی گئی۔ اخبار میں لکھنے کی شرائط کی اب جو تصویر بن رہی تھی، اس میں میرے رنگ بھرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، سو پھر چپ ہو کر اپنا جی جلانا شروع کر دیا۔ آگ تھی پر دھوئیں کے اخراج کے سب راستے بند تھے، تو سینے میں سانس آہستہ آہستہ پھر سے رکنے لگ گئی۔ میری 3/4 بہتر لینا اس وقت ایک نیوز چینل کے ویب پیج پر بلاگ لکھا کرتی تھی۔ ان کی دیکھا دیکھی اسی چینل کے ویب ایڈیشن پر میں نے بھی تحریر بھیج دی، پر ڈھاک کے پات ابھی تک 3 ہی تھے: قومی مفاد، مذہبی حساسیت اور طے شدہ امور۔ زمین پر زلزلہ تھا، پر اخبار کے ویب ایڈیشن کا گل محمد ابھی بھی ہلنے سے معذور تھا، تو یہ در بھی بند ہو گیا۔ لگتا یہی تھا کہ نرنگی زمانہ کو بھی میرے بہانوں کی قربت عزیز تھی۔ لینا نے البتہ فیصلہ کر لیا تھا کہ امی کے اصرار کی وراثت اب اسے سنبھالنی ہے، سو میری خود فراموشی میں اس نے در کھٹکھٹانا نہ چھوڑا۔ تنگ آمد، بجنگ آمد لفظ پھر کاغذ پر گھسیٹے گئے، بھیج دیے گئے۔ جہاں لینا کا لکھا چھپ رہا تھا، وہیں لینا ہی کے طفیل ایک دفعہ پھر سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایسا شروع ہوا کہ پھر برسوں جاری رہا۔ آہستہ آہستہ یقین آنا شروع ہو گیا کہ گمان کی سرحد سے پرے کجمج بیانی ہی صحیح، پر اسے اب لوگ پڑھ لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ یہ سفر کہانی کی دریافت کا قصہ ہے۔ اس سفر میں میں نے سیکھا کہ کہانی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور کہانی کے علاوہ بھی کچھ نہیں ہے۔ دیوار کے رخنوں سے پھوٹتے سبز پتے کہانی ہیں، تو فٹ پاتھ کے کناروں پر جمتی کائی بھی کہانی ہے۔ اکتوبر کی ایک نیم
خنک شام میں سڑک پر زرد پتوں کا رقص ایک کہانی ہے تو نگر میں دریا سے اٹھتے راستوں پر خوبانی، بادام اور چیری کے کھلتے ہوئے سب پھول بھی کہانی ہے۔ بادامی باغ میں ہوکتی پرانی بسوں کے دھوئیں بھی کہانی سناتے ہیں تو ایمپریس مارکیٹ کے سامنے ہاتھ گاڑی کو کھینچنے والے محنت کش کے پسینے سے بھی ایک کہانی ٹپکتی ہے۔ کہانی وقت کی میراث ہے، کہانی انسان کی صورت گر ہے۔ لاکھوں سال میں ایپ سے انسان بننے کے سفر میں کہانی ہی تھی جس نے تخیل کی ڈور سے ارتقاء کی پرواز ممکن کی۔ کہانی تھی تو ہم تھے، کہانی ہے تو ہم ہیں۔ کہانی وشال ہے، کہانی آسمان ہے، کہانی زمین ہے۔ اس کو پھیلا دیں تو کائنات ہے، اسے سمیٹ دیں تو سنگولیرٹی ہے۔ لاکھوں نہیں ہزاروں سال انسان نے کہانی کے رتھ کی سواری کی ہے۔ اس سفر میں یہ کہاں کہاں سے نہیں گزرا۔ منزل تو ایک سراب ہے پر کہانی راستے کا سراغ ہے، اور راستے پر قدموں کے ہزاروں نشان ہیں، بنتے بگڑتے ٹوٹتے بکھرتے مٹتے ہوئے نشان۔ ایک نقش پا ہے، وہی دشت امکان ہے، اور امکان کا بھید کون پا سکا ہے مگر وہ جو کہانی سنا سکتا ہے۔ وہی یہ بیت کھولتا ہے، وہی تمنا کے دوسرے قدم کی خبر لاتا ہے۔ کبھی یہ خبر آپ بیتی کا روپ دھارتی ہے تو کبھی جگ بیتی کا۔ زندگی کے بہتے دریا پر بند باندھ کر کہانی کی نہر نکالنے کا فن ہے جسے سیکھ رہے ہیں، جو ہم پہ گزری، جو گزر رہی ہے، اس کو سنا رہے ہیں۔ اب یہ نہ پوچھئے کہ اس کتاب کے مندرجات کو کہانی گننا ہے، خاکہ کہنا ہے یا مضمون لکھنا ہے۔ میرے نزدیک ہر وہ بات جو میں کہتا ہوں، جو سناتا ہوں، جو لکھتا ہوں، وہ کہانی ہے۔ کچھ وہ کہانیاں جو مجھ پہ گزریں، کچھ وہ جو سب پہ گزر رہی ہیں۔ یہ تجزیے، یہ تنقیدی فکر، یہ مشاہدے سب کے سب ماضی کی کہانیوں کے اشارے ہیں، مستقبل کی کہانیوں کے نقیب ہیں۔ اس کو خود کلامی کی صدا سمجھ لیجئے، ذات کے بیابان میں بھٹکتی وہ صدا جو کہیں جانے انجانے میں لفظوں میں ڈھل گئی ہے۔ یہ خوابوں کے ملبے سے کھینچی گئی تحریریں ہیں، تمنا کے دوسرے قدم کی داستانیں ہیں، پرانے بوسیدہ معبدوں کی مشعلوں کی روشنی میں بنتے بگڑتے سایوں کا رقص ہے۔ یہ وہ لفظ ہیں جو رستہ بھول گئے تھے، یہ وہ معنی ہیں جو لاپتہ ہو گئے تھے۔ میں گمنام جزیروں کے سفر کو نکلا تو سوکھے دریاؤں کے پانیوں پر جمی ریت سے انہیں ڈھونڈ نکالا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ سفر رکا نہیں ہے، یہ ایک پڑاؤ ہے۔ آگے ایسے بہت سے پڑاؤ ہیں، بہت سے موڑ ہیں، کچھ کے پار خوشنما وادیاں کھلتی ہیں تو کچھ اندھی کھائیوں میں گرتے ہیں۔ میرے قدم ابھی رکے نہیں، اب بھی بہت سے منظر ہیں جن کو کاغذ پر اتارنا ہے، چاند کی بہت سی منزلیں کینوس پر پینٹ کرنی ہیں، بہتے پانیوں کی آوازیں سنانی ہیں۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے رنگ ملانے سیکھ لیے ہیں۔ وقت گزرے گا تو شاید کوئی مکمل تصویر بھی بن جائے، تب تک یہ ادھورے خاکے پڑھ لیجئے۔ بس یہ بتاتا چلوں کہ زندگی میں اب بھی سب سے عزیز وہی دو لفظ ہیں جو تب لکھے تھے جب لکھنا سیکھا تھا۔ شکریہ۔